فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ رب العزت بھائی کا کلام پاک تلاوت کرنا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ حسنین بھائی سے درخواست کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت کو ہمارے درمیان پڑھ کر حضور کی محبت کو جوش عطا فرمائیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہمیں گامزن کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جی حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کروں گا، اور یہ وہ کلام ہے جو انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کرنے کے بعد، دیدار پاک کرنے کے بعد ایک کلام لکھا۔ کہتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں،
کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، ہیں بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، ہیں بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آ نہ جائے آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آ نہ جائے آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ اب اس کلام کے پیچھے سارا مقصد کیا اعلیٰ حضرت کا جو پہلا مصرع کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، اس کی وجہ کہ حضور کے نقش کو اپنے اندر رکھنے کی اصل وجہ اس شعر میں سمجھ آئی۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، پیا ہے آپ نے جام محبت نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں
آنکھوں میں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کا جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس صلاحیت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس نعمت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے بھائی کو ایک اچھی آواز دی، ایک اچھی طرز دی، یہ ایک صلاحیت ہے، ایک نعمت ہے۔ اور میرے بھائی کا یہ شکر ادا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پڑھنا، یہ شکرانہ ہے۔ اللہ اس شکر کرنے کو قبول و منظور فرمائے، میرے بھائی کو اس میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سماعت کرنے کی، ان کی مجلس میں بیٹھ کر اس کو سماعت کرنے کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے سمجھنے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ سورہ الاحزاب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حکم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ مومن کے لیے، وہ مومن ہی ہے نا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، روز آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ میں I will be held accountable، میں جو دنیا میں کرتا پھر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب کچھ نہیں ہونا۔ ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسقال برابر چیز کا اجر دیا جائے گا شر کا، اور مسقال برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، مسقال برابر گناہ کیا ہوگا، شر کی ہوگی تو اس کی سزا ملے گی۔ مسقال کہتے ہیں گرائی کے دانے کو، یعنی جو روز آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ میں کوئی بے مہار شتر نہیں ہوں کہ جس کی کوئی لگام نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، جہاں چاہے جا کے چر لے، جہاں چاہے پھر لے۔ یہ مومن سے خطاب ہے کہ وہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، اور وہ پھر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اسی لیے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تین صفتیں جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ مومن کی صفتیں ہیں، کہ اللہ پر یقین رکھنا، روز آخرت پر یقین رکھنا، یعنی اپنا محاسبہ کر کے چلنا، اور کثرت عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے زندگی کے ہر پہلو پہ رہنمائی میسر آتی ہے۔ آپ یقین جانیے انسان کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو کسی کو فالو نہ کر رہا ہو۔ اکثر ایک جمعیت جو ہے، پوری جماعت، ایک کثرت لوگوں کی کثیر تعداد بالعموم کسی کو فالو کر رہی ہوتی ہے،
کسی نہ کسی نظریے میں، ہر بات میں آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تقلید وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے جس نے کہا کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ اس کی تقلید میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی کسی کو مان کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو ہر بندہ کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ جب پیروی کرنی ہی ٹھہری، زندگی کا ڈھنگ ہے ہی ایسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرما دیا، راستہ دکھا دیا کہ ہمارے لیے بہترین پیروی، بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جتنے حالات، جتنی سچویشنز ہمیں سامنا کرنی پڑتی ہیں زندگی کی، ان کے لیے رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہے تو اسے لیڈ کیسے کرنا ہے، یہ رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مل جائے گی۔ بندگی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہ رہنمائی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گی۔ معاشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا کیسے ہے، یہ رہنمائی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گی۔ حتیٰ کہ جنگ ہے، امن ہے، خوشی ہے، غم ہے، تمام رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملے گی۔ یہاں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو صرف اس پرسپیکٹو میں دیکھا، اس نگاہ سے دیکھا کہ عبادات کیسے کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فقط ہم نے عبادات کو تلاش کیا کہ عبادات کیسے کرنی ہے، اور اس عبادات کے فالو کرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل رہے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی تھے۔ کبھی ہم نے اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کے اس پہلو میں تو ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا کہ یہ حسن معاشرت، لوگوں سے ملاپ، لوگوں کے ساتھ احساسات، یہ کیسے ہونے چاہیے۔ یہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے نا ہمیں۔ ہم ہر چیز کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں۔ رسم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کرکس ہے نا، جس کی وجہ سے یہ چیز، کوئی رواج ڈالا گیا، کوئی عمل کیا گیا، اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیلنگز ہیں، کسی عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو فیلنگز ہیں، ان فیلنگ سے ہم بالکل بے بہرا ہوتے ہیں اور ایک رسمن رواجن کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے ساتھ جو ہماری کنیکشن دل کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ ایک رسمن رواجن ایک تلاوت سن لی جاتی ہے، تلاوت کر لی جاتی ہے، پھر مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ نہ پڑھنے والے کا دل کنیکٹ ہوتا ہے، نہ سننے والے کا دل کی کیفیت حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ جو بے کیفیات معاملات ہیں نا، یہ رسم و رواج، اس رسم و رواج نے آج ہمیں زبوں حالی پر پہنچا دیا۔ ہم اس حال پہ پہنچ گئے کہ ہر ایک چیز، نماز ہے تو وہ فقط ایکسرسائز کا نام رہ گیا، مسجد میں حاضری ہے تو وہ فقط ایک اکاؤنٹ رہ گیا، کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ فقط چہرے پہ رہ گیا، کہ مجھے جسے کہنا ہے فیس ویلیو آف ایوری تھنگ۔ ہر ایک چیز کی ظاہر کے اوپر ہم فیصلے کرنے لگ گئے، ظاہر کے اوپر ہمارے معاملات رہ گئے۔ ہم نے اس کے اندر جو پوشیدہ احساسات تھے وہ ہم نے دفن کر دیے، وہ رہ گئے پیچھے کہیں۔ صرف وہ جذبے ختم ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ مکہ معظمہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، آپ کو رونے کی آواز آتی ہے. میرے آقا وہاں رک جاتے ہیں اور اس رونے والے کے اوپر کان دھرتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیوں روتا ہے. وہ رو کے اپنی قسمت کو پیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری کیا بری قسمت ہے. وہ رو رہا ہے، اپنی قسمت کو رو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستک دے کر اس کے قریب چلے جاتے ہیں، اس کے پاس اندر جاتے ہیں. وہ ایک حبشی ہوتا ہے، غلام ایک یہودی کا، جو چکی پیس رہا ہوتا ہے.